نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا مولانا محمد رسولہ النبی الکریم اما بعد۔ اچھا جی، آج 12 رمضان المبارک ہے اور آج سے ہم ایک نئے سلسلے، ایک نئی سیریز کا آغاز کیا چاہتے ہیں جو کہ درس حدیث پر مشتمل ہوگا، اور یہ اس سلسلے کی کڑی ہوگی جسے ہم گزشتہ ایک برس سے آواز دوست کے نام سے معنون کرتے آئے ہیں۔ یہ اس کا سیزن 3 یا چیپٹر 3 ہوگا۔ آواز دوست سیزن 1 جو گزشتہ برس رمضان میں شروع ہوا وہ مثنوی مولانا روم پر بیس تھا۔ سیزن 2 شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی کتاب الاسفار یا ان کی دیگر کتب پر مشتمل دا روڈ ٹو ابن عربی کے نام سے موسوم یا معنون ہوا۔ سیزن 3 انشاءاللہ درس دروس حدیث پر مشتمل ہوگا، اور درس حدیث یا عرفان الحدیث یا معارف الحدیث یا تعلیم الحدیث جیسے نام بھی رکھے جا سکتے تھے، مگر آواز دوست کے نام سے اس کو منظر عام پر لانے کا مقصد وہی ہے کہ اس سیریز کے جو درس حدیث ہوں گے، ان دروس میں، ان لیکچرز میں حدیث کے صرف روحانی اور جو ذوقی وجدانی پہلو ہیں، طبعی پہلو ہیں، ان پر بات ہوا کرے گی۔ تربیتی پہلو اور جو فقہی اور اعتقادی گوشے ہیں ان سے یہاں پہ یعنی کہ تعرض نہیں کیا جائے گا۔ تو فقہی اور اعتقادی گوشوں کے حوالے سے ہی زیادہ تر حدیث کی شروحات لکھی جاتی ہیں، اور ان میں فوائد الحدیث کے باب میں کہیں کہیں صوفیانہ، عارفانہ، عرفانی نکات کا اخذ و استنباط کہیں کہیں کیا جاتا ہے۔ تو اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے یہ آواز دوست کی امبریلا کے نیچے یہ جو سیریز انشاءاللہ اس کا اجرا آج سے ہو رہا ہے الحمدللہ، تو اس میں اور پھر اس کو آپ اسی کانٹیکسٹ میں اور اسی کنیکشن میں دیکھیں جس طرح سے آپ گزشتہ ایک برس سے ہمارے ساتھ چلتے ہوئے آ رہے ہیں آواز دوست کے دونوں چیپٹرز میں۔ تو وہ جو ان کی حدیث سے سبسٹینشیٹ ہونے والے گوشے ہوں گے، انہی اقوال، دروس اور وہ جو معارف، مفاہیم، معانی جو مثنوی شریف کے لیکچرز میں یا شیخ اکبر کے علوم و معارف بیان کرتے ہوئے جو ان سے متعلقہ ہوں گے اطراف پر، تو ان اطراف کو جب حدیث سے ڈسکس کرنا ہوگا تو اس کے لیے یہ نشستیں انشاءاللہ کارگر، مفید، معاون ثابت ہوں گی، اور وہ مضامین یا وہ گوشے، وہ پہلو جو وہاں نہیں ڈسکس کیے گئے، یہاں انڈیپینڈنٹلی بھی ڈسکس کیے جائیں گے، مگر جو کور فوکس ہوگا، جو نقطہ ارتکاز ہوگا ہمارا، وہ وہی ہوگا کہ اس میں سے جو اندر کی جو آواز ہے انسان کے باطن میں، جو امانت رکھی گئی ہے، اس کو کھوجنے، اسی کو کریدنے سے متعلق یہ تمام ایفرٹس ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سرخرو فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ذوق کی، وجدان کی خوب تشفی فرمائے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم کے انوار و تجلیات و برکات فیوزات سے۔ تو شروع کرتے ہیں یہ کتاب الرقاق اس حوالے سے صحیح بخاری کی۔ اچھا، اس میں فوکس ہمارا صرف صحیح بخاری پر نہیں ہوگا، ہم ابتدا بسم اللہ ضرور آج کر رہے ہیں صحیح بخاری سے، لیکن آگے انشاءاللہ ہم مختلف جو مجموعہ ہائے حدیث ہیں، ریاض الصالحین ہے، مشکات شریف ہے، صحاح ستہ کی دیگر کتب ہیں، جمع الجوامع، جمع الفوائد، یا دیگر جو کنز العمال جو دیگر کتب ہو سکتی ہیں، جامع الاصول وغیرہ، ان کو بھی انشاءاللہ اس میں انکلیوڈ کیا جائے گا، مگر جو فوکس ہوگا وہ وہی ہوگا کہ جو اندر کی آواز ہے، اندر کا تعلق ہے، اندر کا جوہر ہے، اس کو بیدار کرنے پر، اور کسی فقہی یا اعتقادی یا نظری، منطقی، عقلی جو مضامین ہیں ان سے اس سیریز میں آواز دوست میں انشاءاللہ کوئی تعرض نہیں برتا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ کتاب الرقاق پوری ہی اس پر بیس کرتی ہے، جیسا کہ نام ہے اس کا۔ گزشتہ ادوار میں
تصوف کی کتب بھی کتاب الزہد والرقائق کے نام سے تصنیف کی جاتی رہی ہیں ائمہ کے ہاں، اکابر ائمہ کے ہاں۔ اس کا باب نمبر 33 ہے، 33، اور باب کا نام ہے الاعمال بالخواتیم وما یخاف منہا۔ اچھا، یہ جو گزشتہ ہم نے ایک درس مثنوی کا چھوڑ کے اس سے جو پہلے والا تھا نا، سیکنڈ لاسٹ ہمارا، جس میں ہم نے گولڈ جیولر کی جو کہانی سنائی تھی کہ ایک جیولر ایک زرگر کے پاس ایک سوداگر آتا ہے اور وہ اس سے سوال پوچھتا ہے، تو وہ جیولر اس کو دوسرے جوابات دیتا ہے، کیونکہ جیولر کی نظر اس کے ظاہری اور جو امیجیٹ سوالوں پر نہیں بلکہ اس کے باطنی مقاصد، موٹیوز پر اور اس کے اینڈ رزلٹ پر ہے، اس بندے کی آخری جو اس کا غایت ہے اس پر اس کی نظر ہے، منتہا مقصود پر نظر ہے، ظاہری فارم اور ظاہری سوالوں پر، الفاظ پر اس کی نظر نہیں، معنی پر، مقصد قصد پر نظر ہے۔ تو اس پر وہ پورا ایک واقعہ تھا، وہ واقعہ ختم ہوا ایک حدیث انما الاعمال بالنیات، اس میں سے مستنبط ماخوذ ہونے والا فقہی حکم الاعمال یا الامور بمقاصدہا یا الاعمال بالخواتیم یا الاعمال بخواتیمہا، یہ تمام تعبیرات ہیں اس کی۔ اسی پر یہ باب رقم کیا گیا ہے، ترجمۃ الباب ہے الاعمال بالخواتیم وما یخاف منہا، اور یہ ہمارے پاس ایک بہت اچھا صحیح بخاری کی شروحات کے حوالے سے ایک کام ہے، اور یہ اس کا ہدیہ بھی مناسب ہے پاکستان میں۔ تو جو لوگ امام کرمانی کی الکواکب الدراری اور امام قسطلانی کی ارشاد الساری یا امام ابن حجر، حافظ ابن حجر اسقلانی کی رحمۃ اللہ علیہ کی فتح الباری یا علامہ عینی کی عمدۃ القاری وغیرہ یا اور دیگر شروحات نہیں خرید سکتے ضخامت کی وجہ سے یا وقت کی کمی یا جگہ کی، ان کے پاس کیبنٹس کی یا انفراسٹرکچر کی کمی ہے یا پیسوں کی بعض اوقات تنگی ہے، تو وہ 10 12 14 15 جلدوں پر 18 جلدوں پر شروحات ہیں۔ تو اس کا ایک نخبہ، ایک سمجھ لیں ایک خلاصہ جو ہے آپ کو یہ الطاف سنس کی جو پیشکش ہے، اگر میں آپ کو دکھا سکوں، یہ 2 جلدوں پر ہے، اس کی دوسری جلد آج میرے سامنے ہے۔ تو اس میں ٹوٹل 7563 احادیث کا استیاب احصاء کیا گیا ہے اس میں، اور بہت اچھا کام ہے اس میں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شروع میں ابواب تراجم کے حوالے سے ان کی تحقیق بھی ہے، حاشیہ امام ابو الحسن السندھی کا جو آتا ہے، اور امام سہارنپوری کا محدث سہارنپور وہ بھی ہے، اور دیگر جو میں نے 4-5 شروحات کی بڑی جو شروحات کے نام لیے ان سے بھی فوائد اس کے نیچے حواشی میں دیے گئے ہیں۔ تو آپ کو ایک کنسالیڈیٹڈ صحیح بخاری کا مطالعہ آپ کو ان 2 جلدوں کے ذریعے سے، وہ جو 5-6 بڑی مستند حواشی، ان کی اپنی اہمیت اپنی جگہ ہے، میں ڈسکریج نہیں کر رہا کہ آپ اصل جو کواکب الدراری یا ارشاد الساری یا فتح الباری یا عمدۃ القاری کا نعم البدل سمجھ لیں، نعم البدل نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا کچھ حصہ، کچھ ریفلیکشنز، ان کے کچھ کرنیں آپ کو، کچھ قطرے آپ کو یہاں سے انشاءاللہ مل جائیں گے۔ تو الحمدللہ فوائد الحدیث بیان ہوں گے، اور وہ بھی انہی جو بڑی شروحات نام لیے ان کی روشنی میں انشاءاللہ۔ تو وہ جو زرگر کا واقعہ تھا، اس میں جو جس بات پہ ختم ہو رہی تھی اور جس بات سے شروع ہو رہا تھا وہ واقعہ، وہی اس حدیث کا مقصد ہے، اور اس حدیث کا جو ترجمۃ الباب ہے عنوان، وہ بھی یہاں پہ امام بخاری نے یہی رقم کیا۔ حدیث نمبر 6493 6493 ہے۔ قال حدثني ابو حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم الى رجل يقاتل المشركين وكان من اعظم الناس المسلمين غناء عنه۔ فرمایا کہ حضرت سال ابن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جنگ ہو رہی تھی، ایک غزوہ ہو رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی ایک شخص پر جو مشرکین سے بڑی بہادری کے ساتھ لڑ رہا تھا، اور من اعظم الناس یا من اعظم المسلمین غناء عنہم ای کفایۃ عنہم، خیر یعنی دولت کے حوالے سے بھی وہ ان سے مستغنی تھا، بڑا مالی طور پر متمول بے نیاز تھا، یا کہہ لو کہ وہ بہادری میں بڑا بے نیاز تھا کہ اس کو کسی کی مدد سپورٹ کی ضرورت نہیں تھی۔ دونوں معنی لیے جا سکتے، دونوں احتمالات۔ فقال من احب ان ينظر الى رجل من اهل النار فلينظر الى هذا۔ تو حضور علیہ السلام کی جب نظر پڑی، جس طرح اس زرگر کی جوہری کی نظر پڑتے ہی
اس نے اس آنے والے جو بائر تھا اس کا انجام جان لیا اور اس کے انجام سے متعلق اس کو تمام جوابات دیے. اسی طرح حضور علیہ السلام بھی اپنی نظر بصیرت، نگاہ نبوت، نگاہ فراست سے اس شخص کا انجام جان گئے. آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علوم ما کان و ما یکون پر مطلع فرمایا ہے. تو آپ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ قرآن شریف کی آیت حضور علیہ السلام کے حق میں کہ امت کو سکھاتے ہیں جو وہ کچھ وہ نہیں جانتے. ٹھیک ہے. اور آپ کے لیے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ. آپ سب کو اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ سکھا دیا، بتلا دیا جو کچھ آپ اپنی ظاہری استعداد سے یا حواس خمسہ سے یا اپنے ظاہری جو ذرائع سے نہ بھی جان سکتے تھے، وہ سب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتلا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ نبوت سے جان لیا اس کا انجام. یہی اس حدیث کے چیپٹر کا نام بھی ہے، الاعمال بالخواتیم. اعمال ریلیٹڈ ہیں یا مشروط ہیں اپنے انجام کار کے ساتھ. وما یخاف منہا، اور جس سے ڈرنا چاہیے کہ آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کے اعمال کا انجام یا آپ کو نظر آنے والے لوگوں کے اچھے اعمال یا برے اعمال کا انجام کیا ہوگا. اس شخص کا انجام ایمان پر ہوگا یا کفر پر ہوگا. تو اس شخص کا انجام یا اس عمل کا انجام کیا ہو سکتا ہے. یہ تمام چونکہ ہمیں نہیں معلوم ہوتے تو ہم بہت سرفیس پر سپرفیشل ڈیسیجنز زندگی میں کرتے رہتے ہیں، ایبرپٹ ڈیسیجنز. اسی ایبرپٹنس سے ہمیں منع کیا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من احب ان ينظر الى رجل من اہل النار فلينظر الى هذا، کہ جو شخص چاہتا ہو کہ کسی جہنمی کو دیکھنا چاہے، اہل نار کو، وہ اس شخص کو دیکھ لے. اب صحابہ اس کو جب بے جگری سے دلیری سے لڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو وہ سمجھ رہے ہیں کیا جنتی، کیا شہید ہونے والا، یا کیا زبردست غازی ہے. ان کے نزدیک وہ غازی و مجاہد ہے. ان کی نظر وہاں تک ہے نا، اسباب تک. اور حضور علیہ السلام کی نظر ما فوق الاسباب اور انجام تک ہے. تو پیر مرید میں مریدوں کی نظر ظاہری اعمال پر، ظاہری نعمتوں، ظاہری اشیاء پر ہوتی ہیں. ظاہر پرست ہوتے ہیں، ظاہر بین. اور پیر ظاہر بین نہیں ہوتا، وہ انجام بین ہوتا ہے. اس کی نظر انجام پر ہوتی ہے، بندے کے بھی، اس کے اعمال کے بھی، اس کے صلاحیتوں کے بھی، اس کے ذوق کے بھی، ہر چیز کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کے رائے اور ان کے اسیسمنٹ کے برعکس اظہار رائے فرمایا کہ دیکھ لو، اگر کسی نے جہنمی کو دیکھنا ہو کسی کو تو اس کو دیکھ لو. فتبعہ رجل فلم یزل علی ذلک حتی جرح فاستعجل الموت. تو کہتے ہیں اتنے میں ایک صحابی اس کی ٹوہ میں لگ گئے کہ یار حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جہنمی کو کسی کو اگر دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو، تو مجھے دیکھنا چاہیے کہ ایسا یہ کیا عمل کرتا ہے جس سے حضور نے اس کا انجام کار دیکھ کر اس کو جہنمی فرما دیا. اور حضور نے جب جہنمی کہہ دیا تو صحابہ کا ایمان تھا کہ حضور سب جانتے ہیں اور یہ اب جہنمی ہو چکا. ٹھیک ہے. سورہ یوسف میں جب دو بندے آ کے اپنے خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا ایسا ہوگا. وہ کہتے ہیں ہم تو جی مذاق کر رہے تھے، ایسا ہم نے ایسے خواب دیکھیں. آپ نے فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان. تم مذاق کر رہے تھے یا سچ بول رہے تھے؟ جو میرے منہ سے نکل گیا وہ ہو جائے گا. جس معاملے میں تم دونوں مجھ سے سوال پوچھ رہے تھے وہ ہو گیا جو میرے منہ سے نکلے گا. تو صحابی اس کی قرید میں جاتے رہے کہ بھئی یہ کرتا کیا ہے، اس کے انجام دیکھوں، جس چیز سے مجھے بچنا ہے اور لوگوں کو بچانا ہے کہ ایسے ایسے اعمال، ایسی ایسی حرکتیں نہیں کرنی کہ اس کا انجام حضور کی نظر میں جہنمی والا ہے. تو اس نے دیکھا کہ وہ لڑتا یہاں تک کہ وہ سخت زخمی ہو گیا، اور اتنا زخمی ہو کہ زخموں کی تاب نہ لا سکا، وہ برداشت نہیں ہو رہی تھی. فاستعجل الموت، چنانچہ اس نے چاہا کہ اسے جلدی موت آ جائے. فقال بذبابۃ سیفہ فوضعہ بین ثدییہ فتحامل علیہ حتی خرج من بین کتفیہ. اس نے کہا کہ اپنی تلوار کو رکھا اور خود کو اپنے سینے کو کے بل اس تلوار کے اوپر خود کو گرا دیا. یہاں کے تلوار اس کے سینے سے کمر کو چیرتی ہوئی آر پار ہوگی اس کے جسم سے، یعنی خودکشی کر لی. وہی جہنمی والا فعل اس نے کر لیا، کر گزرا. ابھی تو وہ کتنی بے جگری سے لڑ رہا تھا، اور سب لوگ انسپائر ہو رہے تھے، آڈ ہو رہے تھے. آسم، ہاؤ آسم. ٹھیک ہے. اور وہی آف فیکٹر اور وہی چیز جو تھی اب وہ دیکھا انہوں نے کہ بھائی اس نے تو تلوار کے اوپر اپنے آپ کو گرا کے قتل کر دیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر جب صحابہ حیرت میں ڈوبے تو حضور علیہ السلام نے ان کی حیرت ختم کرتے فرمایا ان العبد لیعمل فیما یری الناس یا یری الناس، دونوں طرح کے اعراب ہیں، عمل اہل الجنت وانہ لمن اہل النار.
فرمایا کہ بے شک ایسا کوئی بندہ ہوتا ہے یا ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ دنیا کی نظر میں وہ جنتیوں والے اعمال کر رہا ہوتا ہے، بظاہر بڑا نیک پارسا دین کا کام کر رہا ہوتا ہے، جہاد ہیں، کلمہ حق کو بلند کرنا، بظاہر بڑے اعلیٰ کام، بڑے اعلیٰ نعرے، بڑے اعلیٰ ارادے، مگر وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، مگر ہوتا وہ دوزخیوں میں سے، جہنمیوں میں سے۔ وَيَعْمَلُ فِي مَا يَرَى النَّاسُ یا يُرَى النَّاسُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِخَوَاتِيمِهَا۔ نہیں فرمایا اور اسی طرح کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ وہ عمل کر رہا ہوتا ہے دوزخیوں جیسے، بظاہر فسق و فجور گناہ کے، اور ہم ظاہر پرست ظاہر بین ساری دنیا کو یُرَى النَّاسُ کہ لوگوں کو دکھے جا رہے ہوتے ہیں وہ کام سارے دنیاوی سیکولر اور غیر دینی، یا دنیا یا لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو بڑا جہنمی، بڑا گناہ گار، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، مگر وہ شخص ہوتا جنتی ہے۔ وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِخَوَاتِيمِهَا، فرمایا سو پس اعمال کا دار و مدار ان کے انجام پر، کہ اینڈ میں وہ کیا عمل کرتا ہے، یا اس کے اعمال تمام کوششوں کا اینڈ کیا ہے، اس کے اوپر دار و مدار ہے، اللہ کے ہاں، اللہ اور اس کے رسول کے ہاں ظاہری فارم پر اس کا دار و مدار نہیں ہے بلکہ اینڈ پر ہے۔ تو اینڈ بسا اوقات اس کا بڑا خطرناک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی انجام کو ہمارے لیے بہتر فرمائے اور اسی کی رہنمائی کے لیے یہ حدیث ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں کہ ہم بھی اپنی نظر سے جو ظاہرداری اور ظاہر بینی ہے، ظاہر پرستی ہے، اس کو کم کریں اور تھوڑا گہرائی سے سوچیں، گہرائی سے دیکھنے کا، گہرائی سے چیزوں کو انالائز کرنے کا اور چیزوں میں تحمل کرنے کا، توقف کرنے کا اپنے اندر مادہ پیدا کریں۔ اور بس اس وقت کے لیے اتنا ایک ہی حدیث پیش کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں پھر دوبارہ کسی اور حدیث کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔